میرا خیال اب ریفلیکشنس کی بات ہو تو ذیشان آپ چونکہ آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں تو آپ ہی سے شروع کیا جائے. انشاءاللہ پہلی ریفلیکشن جو میں شیئر کروں گا وہ سورہ نازیات سے ہے، اور آئی تھنک وہ ہم نے شروع میں باتیں کی ہیں کچھ تھیمیٹک اسی سے کافی ریلیٹڈ ہے، اور وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جنرلی اسپیکنگ اللہ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہر اعتبار سے جو ہے نا اسٹرگل میں انسان کو پیدا کیے، اور آپ بھی ایگری کریں گے اسٹرگل میں بندہ اچھا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ ایک کال بھی ہے نا بڑا مشہور کہ اسٹیگننٹ واٹر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، خوبصورتی اس پانی میں ہے جو بہتر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ نازیات کے اندر دو رویوں کا ذکر کیا ہے، دو لوگوں کا ذکر کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ بے شک جو طغیانی پہ اتر آیا، جس نے اللہ کی لمٹس کو کراس کر دیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہیم ہوگا. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اچھا یہ والی جو آیت ہے اس طرح کی آیت سورہ رحمان کے اندر بھی ہے، جہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی، دو باغات ہیں. اچھا یہاں پہ اللہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ قرآن اپنے بعض حصے کی بعض حصے کے ساتھ تفسیر کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور کھول دیا. اللہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کو روک لیا. یہاں پہ ہمیں بہت ساری باتیں پتہ لگتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ انسان کو نا ڈی مورلائز نہیں کرنا چاہیے یا پھر نیگیٹیوٹی کریٹ نہیں کرنی چاہیے. کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ دین کی طرف آئے، آپ نے دین پہ عمل کرنا شروع کیا. اچھا اب ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اب ہمیں کوئی شیطانی وسوسہ نہیں آئے گا، کوئی ہماری انکلینیشن نہیں ہوگی برائی کی طرف، اور ہم بس اللہ کی عبادت کریں گے، ہمیں حلاوت ملے گی اور دنیا کے اندر ہی ہمیں وہ نعیم مل جائے گی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایسے ہوتا نہیں ہے، اور انسان کو بہت سارے جو ہیں وہ وسوسے آتے ہیں اپنے نفس کی طرف سے بھی، اپنے شیطان کی طرف سے بھی. تو پہلی چیز اس چیز کو انٹرنلائز کر لیں کہ نفس کے وسوسے انہیرنٹلی بری چیز نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے. ہاں میں اور آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اصل چیز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. دوسری چیز جو ہمیں پتہ لگتی ہے وہ دا نیڈ فار ڈسپلننگ دا سول، یعنی کہ سول کو ڈسپلن کرنا کتنا ضروری ہے، اور کانسٹنٹلی اس کے بارے میں فکر مند رہنا. جو جتنا اللہ کے قریب ہے اس کو اتنی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی رہے گی کہ وہ اپنے نفس کو کانسٹنٹلی ڈسپلن کرے، کیونکہ نفس کو اللہ نے بتایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف دعوت دیتا ہی دیتا ہے. آپ اپنے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ نے کہا ہے کہ اپنے نفس کی پاکی مت بیان کیا کرو، یعنی کہ بائی ڈیفالٹ ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرنا کہ جی میں تو اس چیز سے ماورا ہوں، بلکہ آن دا کانٹریری نفس جو ہے وہ تو آپ کو طغیانی پہ کمپیل کرتا ہی کرتا ہے. میرے اور آپ کا کام ہے کہ اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہم کیا کریں. ویری کوئکلی دو چیزیں کتاب و سنت سے ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اس نفس کو ڈسپلن کرنے میں بہت کارآمد ہیں. نمبر 1 قیام اللیل، تہجد. اللہ نے سورہ مزمل کے اندر بھی کہا نا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوم قیلا، کہ جو نفس کو ڈسپلن کرنے کے لیے جو کارآمد چیز سب سے زیادہ ہے، جو قرآنی نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں. اچھا رمضان کے اندر تو الحمدللہ آئی تھنک یہ فقہی مسئلہ آپ مزید واضح کر دیں کہ تراویح تہجد مور اور لیس از دا سیم تھنگ، آلدو زیادہ افضل ہے کہ آپ آخری پہر میں اٹھیں، لیکن غیر رمضان میں نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کم از کم چلے مہینے میں ایک آدھ دفعہ آپ کر لیں، سیٹرڈے نائٹ کوئی رکھ لیں، اگلے دن سنڈے ہے، چھٹی ہے، آپ نے کام کو نہیں جانا، اٹھ جائیں الارم لگا کے. پہلے وہ آپ کا اٹھنا آپ کے نفس کو ڈسپلن کرنے میں بہت کارآمد ہے. اور جیسے کہ علی بھائی آپ نے کہا کہ اس کو اٹھ کے آپ انسٹا پہ سٹوری مت لگائیں کہ آئی ووک اپ ایٹ 3:45 AM، ڈیڈ وضو، اور آپ نے موم بتی جلا دی ہے مصلی کے ساتھ اور آپ اس کی تصویر لے کے کھینچ رہے ہیں. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اس طرح اٹھیں کہ آپ کے گھر میں کسی کو بھی پتہ نہ لگے. نمبر 2 قلت طعام،
کم کھانا جو ہے یہ بھی نفس کو ڈسپلن کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک چیز کا علامت ہے. آن دا کانٹری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلٹنی جس کو کہتے ہیں اوور ایٹنگ سے بہت منع کیا. سیشن کو ویسے بھی نا پسند کیا گیا. ہمارے استاد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ آپ وہ چیلنج کیا کرتے تھے پیٹ بھر کے کھا لیں اور پھر مجھے بتا دیں کہ نماز میں خشوع آیا کہ نہیں آیا. وہ کہتے ہیں نہیں آ سکتا. تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ ہمیں اس پہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. ماشاء اللہ.